اس کے بعد مولانا سورۃ المزمل ہے، نزول نمبر 3 ہے، سورۃ القلم کے بعد نازل ہوا۔ سورہ جن میں ابھی آپ کے سامنے گزرا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، یدعو، اللہ کو پکارتا ہے اس حال میں، تو کادو یکونون علیہ لبدا، اس پر یہ لوگ جمع ہو جاتے، جمگٹیں کا۔ اب وہ عبداللہ کون ہے؟ هو المزمل هو المدثر، عملوں کو وہ عبداللہ جو ہے نا وہ کون ہے؟ هو المزمل هو المدثر، لہذا مزمل اور مدثر دونوں کا ربط ہو گیا۔ دعویٰ ہے مولانا سورت کا الترغیب علی قیام اللیل، تہجد کی پابندی۔ اس لیے نبی پر صحیح قول یہ ہے کہ نبی پر تہجد واجب ہے، اور علماء پر تو یہ ہے کہ تہجد پڑھنا بالکل ہے ہی ناجائز، علماء کے لیے تہجد پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والی شخصیت، قم اللیل، رات کو کھڑا رہو اور قیام اللیل کر دو، الا قلیلا من اللیل، مگر رات کا کچھ حصہ یہ کہ مستثنا، الا قلیلا من اللیل، وہ کیا ہے؟ اس قلیل سے اللہ کا بھلا کرے بدل ہے، نصفہ، نصف، اور دوسرا یہ کہ نصفہ یہ بدل ہے اللیل سے، قم اللیل نصفہ، قم اللیل نصفہ الا قلیلا منہ، نصف سے کچھ کم کرے تو تہائی حصہ آئے گا، او انقص منہ قلیلا، یا اس نصف کو اور بھی کم کر دے، او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دے، اختیار ہے آپ کو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو، مضامین اس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب آپ عبادت کریں گے یہ کہ قرآن جب پڑھیں گے تو فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تیرے سینے پر ہم اتار دیں گے بھاری قسم کا ایک کلام، بھاری کلام آپ پر اتار دیں گے۔ یہ قول ثقیل قرآن ہے جس کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے۔ ان ناشیۃ اللیل، یہ ناشیت مصدر ہے اگرچہ اسم فاعل کے وزن پر ہے۔ ان قیام اللیل، رات کا اٹھنا ہی ہے اشد وطئا، یہ نفس کو روندنے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، واقوم قیلا، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، اور گفتگو کے اعتبار سے بہت درست طریقہ ہے، کلام کے اعتبار سے یعنی بات بہترین طریقے سے اللہ سے کی جا سکتی ہے، جبکہ شور و غل اس وقت نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کی زندگی میں آپ کے لیے سبحا طویلا، طویل تیرنا ہے، سبحا تیرنا، طویل تیرنا کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دن میں بڑے مشاغل ہے۔ اور وذکر اسم ربک، اللہ کو یاد رکھو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر کے اللہ کی طرف لبک پڑو۔ بطل کا معنی آتے ہیں فاطمہ بطول، حضرت فاطمہ کو فاطمہ بطول اس لیے کہتے ہیں، بطول کا معنی قاطع ہے، پوری دنیا سے یہ کہ آپ نے توجہ ہٹائی ہے اللہ کے پاس، اللہ نے نبی کی بیٹی کو یہ مقام دیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ وتبتل الیہ تبتیلا، اور اللہ کی طرف یہ ہے کہ اب ہر طرف سے کٹو، بے تعلق رہو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کون ہے؟ وہ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، یہ دوسری خبر بنے گا، ہوا کہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ کہ کوئی کارساز بنانا ہے تو اسی رب کو بنا دے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس پر آپ صبر کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور مہلت دے دو، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، بہترین طریقے سے مہلت دینا، مانا سب و شتم کو نہ کرو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور تکذیب کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ اُولِي النَّعْمَةِ، جو دولت مند ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور کچھ مہلت ان کو دے دو۔ ان لدینا انکالا و جہیمن، ہمارے پاس یہ ہے کہ ان لدینا انکالن، بیڑیاں بھی ہے، و جہیمن، اور جہنم کا عذاب بھی ہے، بھڑکتی آگ بھی ہے، بیڑیاں بھی ہیں، و طعامن، ایسا کھانا جہنم کا، ذا غصۃ، جو گلے میں اٹکنے والا ہے، و عذابن علیمن، دردناک قسم کے عذاب بھی ہے۔
یہ عذاب کس دن آئے گا؟ یوم ترجف الارض، جس وقت زمین حرکت کرے گی، والجبال، اور پہاڑ، وسارت الجبال، کانت سارت کے معنی میں، اور پہاڑ ہوں گے کثیبا مہیلا، ریت کے ٹیلے کی طرح، ریت کے جو ٹیلے ہیں انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجا جو کہ گواہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تمہاری توحید اور تمہارے شرک پر گواہ بنے گا۔ ارسالا کائنا، ایسا بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ فرعون کے پاس۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے یہ ہے کہ رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، ہم نے آپ کو پکڑا اس طرح یہ کہ سخت طریقے سے، عذاب والے طریقے سے۔ اب یہ ہے کہ ان انکرتم یوم القیامت، اگر آپ قیامت کا انکار کرتے تو یہ بتاؤ فکیف تتقون یوما، اس دن سے کیسے بچو گے، یجعل الولدان شیبا، جو یہ کہ بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی بوڑھا بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ ان کفرتموہ، اگر تم اس کا انکار کرو، اصل یہ ان کفرتم یوم القیامت، تم قیامت کا اگر انکار کرو تو بتا دو فکیف تتقون یوما، یوم موصوف ہے، اس دن سے کیسے بچو گے، اس کے عذاب سے کیسے بچو گے جو کہ جوانوں کو اور بچوں کو یہ کہ بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اور اس دن کی وجہ سے السماء منفطر به بیوم القیامت، قیامت کی وجہ سے، قیامت کے آتے وقت یہ کہ السماء منفطر، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں شگاف پڑ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر کے رہے گا جی۔ ان حاضی تذکرۃ، تذکرہ چونکہ مؤنث ہے اس اعتبار سے حاضی لایا، ورنہ حاضی سے قرآن مراد ہے۔ ان حاضی تذکرۃ، یہ قرآن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، جو آدمی چاہتا ہے اتخذ به سبیلا الی ربہ، اس سے اپنے لیے راستہ اللہ کی طرف نکال سکتا ہے۔ قرآن کو لے کر کے اللہ تک آپ کی رسائی ہوگی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو رات کو کھڑا رہتا ہے۔ ادنا کا معنی قریب، دنیا کا معنی ذلیل، دنیا کا معنی قریب، دنیا کا معنی قبلو، دنیا کا معنی قریب، بہت سے معنی آپ کو بتا دی میں نے، یہاں قریب کے معنی میں ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے قریب تو کھڑے رہتے ہیں، ونصفہ اور نصف، وثلثہ اور ثلث، وطائفۃ من الذین ثبتوا معک، اور ایمان والوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑی رہتی ہے۔ یہ تقوم کے ضمیر پر عطف ہوگا مولانا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات دن کے اندازے اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ یہ ہے کہ اندازے فرماتے رہتے ہیں، کبھی رات کو بڑی کر دے، کبھی دن کو چھوٹے۔ علم، اللہ کو معلوم ہے، انہو، یہ ضمیر شان، لن تحصوہ، تم نبھا نہیں سکو گے، پوری رات کھڑا رہنا بہت مشکل ہے۔ علم انہو لن تحصوہ، تم احاطہ نہیں کر سکو گے، نبھا نہیں سکو گے۔ فتبتم، اس لیے تم لوگوں نے توبہ کر دیا۔ فتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ بس یہ ہے کہ اب تہائی رات یا اس سے کم جتنا بھی کوئی تہجد پڑھ سکے۔ اب یہ ہے کہ ان رغبتم فی قیام اللیل، اگر قیام اللیل میں آپ کو دلچسپی ہے، ان رغبتم فی قیام اللیل، قیام اللیل میں آپ کو دلچسپی ہے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو جتنا قرآن آپ کے لیے آسان ہو، جتنا پڑھ سکتے پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگوں میں مریض بھی ہے، وآخرون یضربون فی الارض، اور مرضی پر عطف ہے، اور یہ بھی ہے کہ کچھ تم میں مسافر ہوں گے، ایسے لوگ کہ یضربون، یہ صفت آخرون کے لیے زمین میں سفر کریں گے، درحال ہے کہ یضربون کی ضمیر سے حال بنے گا، یبتغون من فضل اللہ، رزق کی تلاش میں، اللہ کے فضل کو مانگتے طلب کرتے ہیں، یعنی رزق۔ وآخرون، یہ بھی عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی مرضی پر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم لوگوں میں کچھ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جاتے، اس لیے ان مشقتوں میں، سفر میں ہو یا یہ کہ جہاد میں ہو، تو ایسے موقع پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا بھی پڑھ سکتے۔
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دے دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے دو، مانا مال خرچ کر دو جہاد کے اندر۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھلائی کی نیکیاں جو آپ آگے بھیجیں گے اپنی ذات کے لیے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کے ثواب کو آپ پائیں گے۔ تجدوہ عند اللہ هو خیرا، تجدوا ثوابہ عند اللہ هو خیرا وَأَعْظَمُ اجرا، عظیم اجر کے اعتبار سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ کے سے مغفرت مانگا کرو، ان اللہ غفور رحیم۔ سورۃ المدثر کا خلاصہ ابھی آپ کو بتایا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ کا بندہ جب تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ هو المزمل هو المدثر۔ اب مدثر آ گیا جی۔ اور دعوی سورت مولانا، سورت کا دعویٰ ہے التحزیز علی ابلاغ القرآن، علی تبلیغ القرآن۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپیٹنے والے یا چادر لپیٹنے والے، قم بیدار ہو جاؤ، فانذر جا کر کے کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور قرآن کے مضامین ان کو جہنم والے بھی بتا دو، اسے ڈراؤ۔ فکبر ربک فکبر، اپنے پروردگار کی کبریائی کو بیان کر دو، ہمیشہ اللہ کی کبریائی رہے۔ اور اس وقت نماز فرض نہیں تھی، ربک فکبر سے اللہ اکبر مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت وہ توحید ہے مولانا، توحید ہر جگہ ہونی چاہیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ لو، طہر ثیابک فطہر، نماز کے لیے۔ والرجز فہجر، ناپاکی سے دور رہو، ناپاکی کو چھوڑ دو، اور اس ناپاکی سے بت ہے، بتوں کو۔ ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان نہ کرو کہ تستکثر، پھر اس سے زیادہ کا یہ ہے کہ آپ اس سے کیا ہے امید رکھیں اور توقع رکھیں۔ اس نیت سے، یعنی اس نیت سے تم یہ کہ کسی پر احسان نہ کرو کہ تستکثروا بھی، اس سے زیادہ آپ لے لیں گے، نیت احسان کر کے اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنی رضا اپنے پروردگار کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور مصیبتیں آ جائیں تو فَاصْبِرْ، صبر کر لو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ يَوْمَئِذٍ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، بلکہ میں نے غلط بتا دیا، فَذَلِكَ یہ دن، اور یومئذٍ اس سے بدل ہے مولانا، ذالک سے۔ فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ سخت قسم کا دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے کوئی آسان نہیں۔ ذرنی ومن خلقتہ وحیدا، مجھے چھوڑ دو اس شخص کے ساتھ کہ جس کو اکیلا میں نے پیدا کیا، کوئی اس کا نہیں تھا، لیکن پھر اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اب تو جتھا اس کا لشکر اس کی بن گئی، بدماشیاں اس کی بڑھ گئی۔ یہ ولید ابن مغیرہ ہے، جس کا بار بار قصہ آپ کے سامنے سورہ نون والقلم میں بھی گزرا، یہاں بھی۔ ذرنی ومن خلقتہ وحیدا، یہ وحیدن حال بنے گا، اللہ کا بھلا کرے، ہو ضمیر سے، خلقتہ وحیدن، سمجھے؟ یہ تو ضمیر فاعل سے حال نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیدا کیا، اس کو تو اکیلے پیدا کی، باقی آسمان و زمین میں میرے ساتھ کوئی پارٹنر تھا، اس لیے اس کا ذوالحال محذوف ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ وہ فضلہ ہے اور فضلہ کو حذف کرتے ہیں۔ ذرنی ومن خلقتہ، جن کو میں نے پیدا کیا، ہو حال کونہ وحیدن، جو اکیلا تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اس کے لیے پھیلے ہوئے مال یعنی کثیر مال، وبنین شہودا، اور حاضر بیٹے بھی اس کو دے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور سامان اس کا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سامان میں وسعت پیدا کر دی، تمہید طولانی، سامان اس کے لیے دنیا کے پھیلا دیے، وسعت پیدا کی۔ ثم یطمع ان ازید، اب اس لالچی کی لالچ ہے ان ازید، اس سے زیادہ میں اس کو دے دوں، کلا ہوگا بھی نہیں، ارتدع اما انت علیہ، تو اپنے اس
خیال سے واپس آ جا. انہو کان عنید لآیاتنا، یہ ہمارے آیت کے ساتھ ٹکر لینے والا ہے، ضدی. سأرہقہ صعودا، صعود پہاڑ پر اس کو چڑھا دوں گا جہنم کے. انہو فکر وقدر، اس نے یہ کہ فکر بھی کیا، وقدر اور تجویز دی. فقتل، تباہ ہو جائے، کیف قدر، کیسی تجویز دی. ثم قتل، پھر تباہ ہو جائے، یہ بد دعا. کیف قدر، کیسی تجویز دی. ثم نظر، ثم عبس، پھر اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ غور کیا، تأمل کیا. ثم عبس، پھر تیوری چڑھا دی. وبصر، اپنا منہ بگاڑا، تیوری چڑھا دی، منہ بگاڑا. ثم ادبر واستکبر، پشت پھیرا اور یہ کہ تکبر سے کام لیا. اور فقال، یہ کہتا ہے ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا سحر یوسر، ایک نقل شدہ، یہ ہے کہ ایک جادو ہے، نقل در نقل اس کو لوگ چلا رہے ہیں. نہیں ہے یہ قرآن الا قول البشر، مگر کسی بشر کا قول ہے. سأصلی سقر، میں سقر میں اس کو داخل کر دوں گا. وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، اس کے کسی عضو کو باقی بھی نہیں رکھے گا، ولا تذر، اس کو چھوڑے گا بھی نہیں. ہی لواحۃ للبشر، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بشر کو جلا کر کے سیاہ کرنے والا ہے. ہی وہ جہنم لواحۃ للبشر علیہ 19 19 داروغہ جہنم کے اس پر ڈیوٹی دے رہے. وما جعلنا اصحاب النار، جہنم والوں کو ہم نے اور انسان مقرر نہیں کیا جہنم کے داروغہ الا ملائکۃ، فرشتوں کو مقرر. وما جعلنا عدتہم، ان کی تعداد یہ جو 19 ہے، یہ 19 کو ہم نے نہیں بنایا مگر الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے ایک آزمائش. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یہود و نصارہ کو ان کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً یہ عدد 19 کا. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اہل کتاب اور مومن کو کوئی شک نہ رہے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ کافر یہ کہیں، مشرک منافق جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، اور والکافرون، کافر بھی کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ 19 کی تعداد سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، بس اسی طرح اس 19 کی تعداد کو دیکھ کر کتنے گمراہ ہو گئے. میں اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء، جس کو. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی تعداد کو خود بتاتے ہیں. تو 19 داروغہ اس نے مقرر کیا، آپ کو بتا دی. وما ہی الا ذکر للبشر، یہ بشر کے لیے ایک قسم کی نصیحت ہے اور کچھ نہیں. ارے سمجھ میں. اب یہ کہ یہ 19 کی تعداد، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ یہ 19 کی تعداد فرشتوں کو ہم نے داروغہ مقرر کیا، اور 19 کی تعداد لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے. اس کی وجہ اہل کتاب کی تورات اور انجیل کے اندر بھی یہی تعداد ہے 19 کا. تو جب ہم نے یہاں قرآن میں بھی آپ کو 19 بتا دی تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ مضمون ہمارے قرآن کے مضمون کے مطابق ہے. یقین سے یہی ہے کہ یہ آسمانی چیز ہے، اور امی جو بتا رہے ہیں، اور یہ چیز بالکل اس کی تصدیق ہماری کتابوں میں ہے. یہ لیے استقامت. باقی یہ کہ آزمائش، اس کو فتنہ بنایا ہم نے، اس کو ہم نے فتنہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، امتحان بنایا کہ قبول کرتے یا نہیں کرتے. مولانا فتنے کی نسبت جو ہے نا، فتنے کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس وقت یہ کہ اس سے امتحان مراد ہوتا، اور فتنے کی نسبت جب بندے کی طرف ہو اس سے اللہ کا بھلا کرے فساد اور تخریب کاری مراد ہوتی. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس سے فساد مراد ہے، شرک کے ذریعے سے اور دیگر بدمعاشیوں سے فساد پھیلانا. اور فتنے کا فاعل جب اللہ ہو جائے تو اس سے امتحان مراد ہوتا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یفتنون یہ اللہ کا مبنی للمفعول ہے، فاعل کون ہے؟ فاعل اللہ ہے. یہ لوگ ان کو آزمائے نہیں جائے گا، یہ تو مفتون ہوں گے. فاتن کون ہے؟ فاتن اللہ ہے. فتنے کا فاعل یہاں بھی اللہ ہے، اس لیے اس سے امتحان. یہ امتحان کس طرح ہے؟ اس کو ایسے امتحان بنایا کہ ایک کافر نے یہ کہا کہ جی ہاں فکر نہیں کرو، 19 میں سے 17 کا مقابلہ تو میں کروں گا، 19 میں سے 17 کا مقابلہ. اور تم لوگ عرب لوگ اتنے گئے گزرے ختم ہو گئے کہ 2 کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تم لوگ قریش لوگ باقی 2 کو سنبھالو، 17 کا مقابلہ میں کروں گا. پونڈو اتنا مجھے سخت ہو رس ایسا سمجھ ملن.
اس کے بعد کلا، اس قسم کے فساد سے باز آ جاؤ. ارتدیو اما انتم علیہ، آپ پڑھتے رہتے کلا کلمۃ ردع، کلمہ رد ہے. ارتدیو اما انتم علیہ، جن عقائد پر تم لوگ ان سے باز آ جاؤ. جو تمہارا نظریہ ہے اس قسم کے نظریے کو چھوڑو. مجھے قمر کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے، کلا والقمر، اور چاند کی قسم ہے، واللیل، رات کی قسم ہے کہ اذ ادبر، جب وہ پشت پھیر کر کے چلی جائے، والصبح، صبح کی قسم ہے اذا اسفر، جس وقت روشن ہو جائے. یہ قمر اور رات کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. راتیں کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. قمر کو آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں ہلال ہے، 4 دن کے بعد قمر ہے، پھر 14 دن میں بدر ہے، پھر اس کے بعد واپس در پدر ہے. آپ کو میں بتا چکا. اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہے؟ یہ بھی بڑی بات ہے جی، سمجھ رہی میں کہ شکر ہے کہ آپ نے چاند دیکھا. وہ ہمارے بروہی نے کہا کہ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ چاند کو، رمضان کی چاند کو جو دیکھے گا تو اس پر روزہ ہے، اور میں نے تو چاند دیکھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہم نے دیکھا، کہتے تمہارے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے. ہمارے مولوی صاحب نے کیا کہا؟ جب خود دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اب نظر نیچے کر رہے. رمضان کو اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، کہتے میں نے تو چاند نہیں دیکھا، نظر نیچے کر رہا ہے. تو گیا رات کو پاخانہ کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے گیا. ایک جگہ پر یہاں بیٹھ گیا، سامنے کوئی پانی تھا، صاف سا کھڈا تھا، اس میں صاف پانی تھا. تو پانی ادھر اوپر سے، یہ نیچے دیکھ رہا، اوپر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھا پانی کے اندر چاند نظر آ رہا تھا. آپ نے پانی دیکھا کبھی؟ اور پانی کے اندر چاند نظر آتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا کبھی؟ بہت بڑی بات ہے مولانا، مسئلہ میرا آسان ہو گیا. سمجھ رہی؟ ورنہ میں ایسا بدبخت قسم کا آدمی ہوں کہ لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے چاند بھی دیکھا اور پانی. تو اب بروئی صاحب اوپر تو دیکھ بھی نہیں رہا، وہ کیا کر رہا؟ نیچے. اوپر دیکھوں گا تو چاند دیکھنے میں آئے گا، مجھ پر روزہ لازم ہوگا، اس لیے نیچے سے یہاں پاخانہ کرا، ٹر ٹر ٹر، ایسے اچانک نیچے پانی کو دیکھا، چاند اس میں نظر آ رہا. کہا چھڑ چھڑ چھڑ، ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا، کل سے روزہ رکھوں گا. تو میرے مقد میں گھسنے کی کوشش کر رہا کیا؟ سمجھے؟ آسمان پہ تو میں کئی دن سے آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، آسمان پہ تو کئی دن سے دیکھ بھی نہیں رہا. تجھ سے مجھے نفرت ہے تاکہ دیکھ کر کے روزہ مجھ پر لازم نہ ہو جائے. میں زمین دیکھتا رہا، اب تو زمین میں نیچے آ گیا تو پانی میں، اگر میرے مقد میں گھسنے کی کوشش نہ کر، مجھے معاف کر دے، کل سے میں روزہ رکھوں گا. سمجھ رہی میں؟ چاند نے ڈرایا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ چاند آسمانوں پہ ہوتا ہے، لیکن آج چاند نیچے آ گیا تو ڈر لگ گیا کہ کہیں مقد کے اندر گھس نہ جائے. جو روزہ نہیں رکھے گا تو چاند گھسے گا نا اس کے مقد میں. جیسے کہ ہلال ہے، پھر قمر ہے، پھر بدر ہے، پھر در پہ در ہے. چاند جس طریقے اور بڑھتا گھٹتا ہے، انسان کی زندگی اسی طرح. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بھی اسی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا ہے انسان، چلتے 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 نوجوان ہو گیا، پھر اس کے بعد جوان ہو گیا، پھر اس کے بعد واپس گھٹنا شروع ہو گیا. چاند کا بھی اسی طریقے پر ہوتا. سمجھ رہی میں کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں مولانا. کلا والقمر، مناسبت سمجھ میں آ گئی مولانا؟ کلا والقمر واللیل، رات کی قسم کہ اذ ادبر، پشت پھیر کر کے جائے، والصبح، اور صبح کی قسم اذا اسفر، روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ آگ جہنم کی، انہا ان النار لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی آفت ہے. یہ آگ جہنم کی بہت بڑی آفت ہے. درا حال کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ حال بنے گا اہدا سے، انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی آفت ہے. نذیرا للبشر، انسان کے درا حال کہ انسان کو ڈراتے ہوئے. لمن شاء، یہ بشر سے بدل ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بدل تکرار عامل کا تقاضا کرتا ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم، تم میں سے جو بھی چاہے، ان یتقدم، آگے بڑھ کر کے نیکیاں کرے، او یتأخر، یا پیچھے آ جائے، ایمان کی طرف آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. کل نفس رہینۃ بما کسبت، ہر نفس کو اللہ کا بھلا کہ گروی رکھا گیا، بما کسبت، اس کے کرتوت اور نیکیوں کے مقابلے میں. کل نفس رہینۃ، رہین مرہون کے معنی میں ہے، ہر نفس کو گروی میں رکھا گیا، باندھا گیا. محبوسۃ بما کسبت ہو، جو کچھ وہ یہ ہے کہ وہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آدمی نیکیاں کرے گا تو پھر نیکی میں جنت میں جائے گا، یہ گروی جنت، اور اگر برائی کرے گا تو برائی کے مقابلے میں اس کو روکیں گے، جیسے گروی کو روک کر کے جہنم میں. الا اصحاب الیمین، لیکن جنت والے وہ بند نہیں ہیں.
الا اصحاب الیمین یتساءلون فی جنات، یہ فی جنات یتساءلون کے ساتھ یتساءلون فی جنات، وہ باغات کے اندر ہوں گے، پوچھیں گے عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، اے مجرمو تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم یہ کہ حق سے انکار کر کے باطل کے ساتھ یہ کہ داخل ہو جاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کے تکذیب کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ قیامت آ گئی ہمارے پاس اور موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو یہ کہ سفارشوں کی سفارش کام نہیں دے گی، اب ظاہر ہے کہ ایمان ہو تو وہی سے۔ فما لهم معرضین عن التذکرۃ، ان کو کیا ہو گیا کہ دین سے اور نصیحت سے یہ روگردانی کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بدکنے والے گدھے ہوتے ہیں، فرت من قسورۃ، جو کہ شیر سے یا اس سے اللہ کا بھلا کرے چیتے سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر الو کا پٹا یہ چاہتا ہے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو یہ کہ پھیلے ہوئے یہ کہ اوراق میں اس کو کوئی کتاب دی جائے، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ کتاب اس پر نازل ہو جائے۔ ان یؤتی القرآن حال کونہ صحفا منشرۃ، یہ کتاب اس طریقے پر یہ کہ کھلی ہوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب مل کر کے کھلی ہوئی اوراق میں ان کو یہ کہ ملے۔ کلا، اس طرح نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے ڈرتے بھی نہیں ہے، کلا خبردار، انہ، یہ قرآن پاک تذکرۃ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے ذکر بھی، اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، لیکن نصیحت حاصل نہیں کریں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ چاہے۔ وہ اہل التقوی، اللہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور اس قابل ہے کہ گناہوں کو بخش دے۔ وہ اللہ پاک اہل التقوی، وہ ڈرنے کے اہل قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرت، مغفرت کے اہل ہے، یعنی اس قابل ہے کہ وہی یہ ہے کہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آگے مولانا سورۃ القیامہ، سورۃ القیامہ یہ 31 نزول ہے، سورۃ القاریہ کے بعد ہے۔ ابھی بتا دیا اس سورت کے سورہ مدثر کے آخر میں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، آخرت سے مراد ساعت ہے، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہے، ہم تمہیں جمع کر دیں گے، قیامت آئے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کا گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بالکل کریں گے۔ اڑے سمجھ میں آنی ہے؟ دوسرا ربط یہ ہے کہ مورزین عن کتاب اللہ، کتاب اللہ کے جو مورزین ہیں ان کا ذکر ابھی سورہ مدثر کے آخر میں، اب ان کے لیے تخویف اخروی کا ذکر ہے۔ تیسرا یہ ہے، پہلی سورت کا موضوع تھا ابلاغ القرآن، تبلیغ القرآن، اب آداب تعلم القرآن، قرآن کے سیکھنے کے آداب، اور وہ آداب آپ کے سامنے آئیں گے کہ پہلے آدمی استاد جی کو سنے کہ استاد کس طرح پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد سبق کو دہرائے، استاد کے ساتھ نہ پڑھے۔ ابھی آئے گا آپ کے سامنے، جبریل پڑھ رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہیں، اور جب جبریل اپنی پڑھائی کو پوری کرے تو پھر آپ پڑھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے، جبریل جیسے پڑھ رہا تو نبی بھی پڑھ رہا، یہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم، لا اقسم بالنفس، ولا اقسم بالنفس، ایحسب الانسان اللہ نجم بلا قدر، تو اس کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھے، یعنی جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا بتا دیا، جبریل پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے فَاتَّبِعْ قِرَأَتَهُ، آپ اس کی یہ کہ قرات کی پیروی کریں کہ پہلے، اور فَاتَّبِعْ تابع سے ہے، اور تبع تو ظاہر ہے کہ پیچھے ہوتا ہے، اس کی قرات پہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہوتے تھے کہ کہیں کوئی زیر و زبر مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، میری زبان سے نکلے۔ لیکن استاد اللہ ہے، جبریل درمیان میں واسطہ ہے، جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے۔ جبریل اس طرح ہوتا ہے، جبریل نبی کا اللہ آپ کا بھلا کرے استاد نہیں ہوتا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم، خلق الانسان خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلمہ القرآن۔ اے جی ارے کچھ پہلے پڑھا، اے جی مسئلہ
لیکن استاد بھی ایسا، شاگرد بھی اس قسم کا ہو تو پھر سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا سبق پڑھائیں گے قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں. سنقرئک فلا تنسیٰ، سمجھے؟ استاد اور شاگرد ایسے ہوں. اقرأ وربک الاکرم، استاد اکرم ہے اور شاگرد رسول کریم ہے، لانے والا جبریل کریم ہے اور قرآن کریم ہے. یہ نصاب ہے ہمارے سبجیکٹ. آپ کون سے، مجھ سے پوچھا میجر صاحب نے آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے، لیکن دینیات سے اس کو اتنی واقفیت تھی کہ ہمارے مولوی کو بھی نہیں ہے. کون سے سبجیکٹ پڑھاتے؟ میں نے کہا میں سب پڑھاتا ہوں اور سب پڑھا چکا ہوں. صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، میں سب وہ لکھتا رہا. مولانا یہ سارے مضامین؟ میں نے کہا یہ سارے مضامین میں پڑھا چکا ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں آئے سمجھ؟ آنکھیں ہماری بندی ہوئی، وہ کچھ لکھ رہا ہے. قرآن پاک کی کتنی تفسیریں؟ میں نے کہا 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے. ویری گڈ. سمجھے؟ کتنے زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان میں. ویری گڈ. آئے سمجھ؟ اصل تفسیریں کون سی ہے؟ اصل تفسیر میں نے کہا مدارک ہے، روح المعانی ہے، کبیر ہے، ابن کثیر ہے. 2 شافعی ہے، 2 حنفی ہے. نہیں، کہتے نہیں. ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہو، قرآن کا حل نبی کی زبان سے. واہ کیا یہ فوجی! اس قسم کے تو ہمارے شیخ الحدیث بھی سوال نہیں کر سکتا. اور اس نے کہا ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہو. سمجھے؟ صرف اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول کے کلام سے حل کیا، اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے، یا اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول کے کلام سے حل کیا گیا ہو. ایسی تفسیر بتا. میں نے کہا وہ ایک تفسیر ہے. کہتے وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا ابن کثیر. کہتے ویری گڈ. سمجھتا ہے؟ پھر ہماری آنکھیں کھولی، ہم سے معافیاں مانگی اور ہمیں لا کر کے انہوں نے آئس کریم بھی کھلایا. سمجھے؟ اور کہا کہ مولانا غلط ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، ہم کبھی کسی کی آنکھیں نہیں کھولتے. پھر شروع ہو گیا کہ آپ لوگ مولوی لوگ کسی بڑے کی بڑائی کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، اس کے بڑائی کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا کہ ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. اسلام تو بڑوں کی بڑائی میں اضافہ کرتا ہے، اس کو گھٹاتا نہیں ہے. اسلام تو چودھریوں کو اور بھی چودھری بناتا ہے. سمجھتا ہے؟ تو اس پر پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بخاری میں کہ حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس سے کہا کہ آج تو محمد غصے میں ہے، ساتھی بھی غصے میں، آج مروں گا، کوئی ترتیب بتا دو. حضرت عباس نے فرمایا میرے پیچھے سوار ہو، لے جاتا ہوں نبی کے سامنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ انہ رجل یحب الفخر والریا، یہ آدمی فخر و ریا کو، نام نمود کو پسند کرتا ہے، چودھری بننا چاہ رہا ہے. حضرت اس کو اس کی چودراہٹ کو ختم نہ کرو. تو نبی نے فرمایا کہ ہاں کلمہ پڑھ لے، اتنا بڑا چودھری اس کو بنائیں گے کہ کوئی ماں کا لال چودھری، ایسا چودھری نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا. اور سن لو، فرمایا کہ آج ہم لوگ غصے میں 10,000 صحابہ میرے، کوئی بھی آئے گا گردن اس کی کاٹ دیں گے. آج اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو لڑائی کا مسئلہ پھر مسئلہ خراب ہوگا. ہاں کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ مقابلہ پر آئے گا تو چھوڑیں گے نہیں. لیکن فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا، چھوڑ دیں گے اس کو. اس سے بڑی عزت ابو سفیان کو کیا چاہیے؟ یہ قیامت تک اب سارے چودھری، اللہ سب کو ایسا چودھری بنائے. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جائے گا ہم اس کو امن دیں گے. ابو سفیان اتنی بڑی ہستی بن گئی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی مجرم جائے گا ہم چھوڑ دیں گے، اس کو امن ملے گا. تو ابو سفیان کی تو چودراہٹ وہ 10 گریڈ کی تھی، اب تو یہ کہ 50 گریڈ 100 گریڈ ہو گیا. اتنا بڑا چودھری کا کبھی آپ نے سنا ہے؟ سمجھتا ہے؟ یہ ہے جی. کہتے ویری گڈ، کہتے ویری گڈ. سمجھے؟ میں نے کہا کہ کسی کھدڑے سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا جس کو قرآن و سنت کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. سمجھے؟ پھر ہمارے بھائی آگے قاری عثمان وغیرہ، تو ان کو کہا کہ یار یہ مولوی ہمیں دے دو. سمجھے بھائی؟ یہ مولوی ہمیں دے دو، خدا کی قسم مولوی دیکھے، یہ مولوی دیکھو.
میرا دماغ خراب ہے، تم نے جو اتنے دن جوتے مارے وہ کافی ہے ہمارے لیے، سمجھے بھیا؟ تم لوگوں کا پیار بھی وہ بھی زہر ہے، تمہاری دشمنی بھی زہر ہے۔ نہ آدمی پیشانی پہ تھوکے نہ داڑھی پہ، پیشانی پہ تھوکنا بھی نہیں ہے، داڑھی پہ بھی نہیں ہے، درمیان سے۔ تمہاری دوستی بھی تباہی، تمہاری دشمنی بھی تباہی۔ ہم غریبوں کو ہمارے اپنی حالت پہ چھوڑو۔ حضرت اقدس مولانا محمد تقی صاحب نے مولانا غلام غوث ہزاروی سے کہا، اتنے بڑے آدمی ہو، مذاق بھی کرتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، یہ مذاق چھوڑو، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا، یہ سنجیدگی تمہیں مبارک ہو، تم جاؤ، ہم غریبوں کو اسی حالت پر چھوڑو، سمجھے؟ یہ سنجیدگی آپ کو بہت زیادہ ہے۔ چلتے چلیے، اپنے روٹ پہ چلیے، دائیں طرف دیکھیے چلیے، بائیں طرف دیکھیے چلیے، مٹک کے چلیے، چلتے چلیے۔ چنانچہ وہ جا رہا ہے اجابت کے لیے، اجابت کرنا چاہ رہا ہے لیکن اجابت ہو نہیں پا رہی ہے، روٹی توے پہ لگا رہی ہے لیکن روٹی پک نہیں پکتی۔ کیا فصاحت و بلاغت ہے جی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں جی؟ یہ ہوتا ہے جی مولوی صاحب۔ آپ کو رب سمجھ میں آئے مولانا؟ کلا بلا یخافون الآخرہ، آخرہ وہ قیامت ہے۔ فرماتے کہ وہ قیامت تو کیا سمجھتا ہے؟ یحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، ہم اس کے یہ کہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا نجمع ہوا، بلا منفی کو مثبت بنائے گا، لن نجمع کو مثبت بنا، بلا نجمع ہوا، ان کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے۔ حال کوننا قادرین، ہم قادر ہے اس بات پر، اعلی ان نسوی بنانا، اس کے پورے کو بالکل ٹھیک کر دیں۔ وہ پورے اس کے چورا ہو گئے ہوں گے، ان کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ آگے ربط پھر میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے عرض کروں گا۔ مولانا اس صورت کا موضوع اثبات الحشر بجمع العظام، اثبات الحشر، حشر کا اثبات بجمع العظام، کہ ہڈیاں جمع کر کے اللہ سب کچھ تیرے سامنے رکھ دے گا۔ تو وہی مولی منظور ہے، زیادہ گڑ نہ کر۔ لا اقسم بیوم القیامت، قیامت کی مجھے قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ کی مجھے قسم ہے، لا زائدہ دونوں جگہوں میں۔ ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے، لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ انہ لن نجمع عظامہ، ضمیر شان نکلے گا، انہ لن نجمع عظامہ، بلا نجمع ہوا، ہم بنا دیں گے، قادرین علی نسوی بنانا، قادر اس بات پر علی نسوی بنانا، اس کے پورے کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بس کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، اگلے والی زندگی میں یعنی خود سری کرے، یا یہ کہہ دو کہ فسق و فجور پر باقی رہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، آگے بھی یہ کہ یہ فجور کرے اور فسق کر دے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے۔ فإذا برق البصر، جس وقت آنکھیں چن دیا جائیں گی، اب چندیاں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے، فإذا برق البصر فإذا تحیر البصر، آنکھیں جس وقت حیران ہو جائیں گے، گھبراہٹ کے مارے، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا۔ سورج اور چاند کو جمع کیا گیا کس چیز میں؟ سورج اور چاند کو بے نور بنا دیا جائے گا، بے نوری کے اندر دونوں جمع ہوں گے۔ یا یہ کہو دو کہ سورج اور چاند کو یہ کہ لپیٹا جائے گا، اذا الشمس کورت، تکویر کا معنی لپیٹنے کیا آتا ہے؟ عملوں کو، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو یہ کہ جمع کر دیا جائے گا کس چیز میں؟ فی عدم الضوء، عدم روشنی کے اندر، یہ کہ ان کی نور کو لے جایا جائے گا، فی ذہاب نورہما، دونوں کی نور چلا جائے گا، دونوں کو جمع کیا جائے گا، دونوں کی روشنی چلی جائے گی۔ یا یہ کہ دونوں کو جمع کر دیا جائے گا لپیٹنے کے اندر۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ کہے گا آج بھاگنا کہاں ہے، کس جگہ پر جا کر کے پناہ لے لوں۔ کلا، خبردار، یہ ارتد اما انت علیہ، جس نظریے پر تو ہے اسے باز آ جا، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں آج۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج الی خبر مقدم بنے گا، الی ربک یومئذ المستقر، آج یہ کہ تیرا ٹھکانہ پروردگار ہے۔ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو یہ کہ خبر دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا، بما قدم من الاعمال، من واخر، جو عمل آگے پیچھے اس نے بھیجا ہے، من خیر و شر، خیر اور شر کے جتنے عمل، ان سب کو یہ ان کے سامنے پیش کیے۔ بل الانسان بصیرۃ علی نفسہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر یہ کہ خود یہ کہ گواہ ہے۔ یہ بصیرتوں کا تام مبالغہ کے لیے مولانا، آپ کہیں گے انسان مبتدا تو لیڈا ہے اور بصیرت خبر اس کی لیڈی ہے، تو نہ مبتدا اس کو لیڈا اور خبر کو لیڈی سمجھنا، تیرا دماغ لیڈی والا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے بصیرتوں کا تام مبالغہ۔ انسان بہت بڑا گواہ ہے، انسان بہت بڑا گواہ ہے۔ جیسے کہ الداعیۃ والطاعیۃ، بولو، الداعیۃ موسیٰ والطاغیۃ فرعون،
بولو. الداعیۃ موسیٰ والطاغیۃ فرعون، داعی بہت بڑا داعی، اور الراویۃ وہ جو کثرت سے حدیثیں نقل کرے. الراوی وہ مؤنث نہیں، لیڈی نہیں ہے. الراویۃ تو کثرت سے حدیثیں نقل کرنے والے. الداعیۃ تو کثرت سے دعوت دینے والا وہ موسیٰ، والطاغیۃ اور بہت بڑا سرکش فرعون و فرعون. مصدر و تانیث وحدت مبالغہ عوض و نقل و مذکر یا زائدہ. یہ 8 قسمیں آ گئی اس شعر کے اندر، تاکہ سمجھ رہی. ویسے 11 قسمیں ہیں. اب جی استاد جی آخر والا مد زائد ہو گیا. آخر والا جو ہے نا، آخر والا مد زائد کیا. رات کو کوئی خاص چیز کھائی ہے اس نے. کیا کھایا؟ اللہ چلے تو گھوڑے کھاتے ہیں. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان بصیرۃ علی نفسہ، اپنے ذات پر خود گواہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ولو القى معاذیرہ، اگرچہ عذر و معذرت کو پیش کر دے، پھینک دے اللہ کے سامنے. اس کے بعد اب مسئلہ ہے لا تحرک به لسانک، لا تحرک به بقراءۃ القرآن. قرآن کی قرات میں آپ اپنی یہ کہ زبان کو حرکت نہ دیں. لتعجل بقراءتہ، کہ اس کی قرات میں آپ جلد بازی سے کام لے، اس طرح نہ کرے. ان علینا جمعہ فی صدرک، اس کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا. سمجھ رہی ہیں؟ ویسے پڑھنے کا آتا، یہاں پڑھوانا. فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جب ہم اس کی تلاوت کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی پڑھنے کی پیروی کریں آپ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کو بیان کرنا، واضح کر دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب اس آیت کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بعض حضرات کا کہنا یہ کہ قرآن میں یہ جو ربط ہے، یہ ربط ذوقی چیز ہے، مفسرین نے اپنے طرف سے بنایا ہے. ربط کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایسے کہ جیسے کہ استاد یہاں پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے قرآن پڑھا رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، سورۃ القیامہ پڑھ، اپنے مونچھیں سیدھی کر لے. اڑے اپنے مونچھیں ٹھیک ہے، تو اپنی ٹوپی سیدھی کر لے. اب آپ بتاؤ سورۃ القیامہ کے ساتھ مضامین کی اس کی مونچھوں اور ٹوپی کی کیا مناسبت ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ میں تو سورۃ القیامہ پڑھا رہا ہوں، اور اس بات الحشر بجمع العظام، حشر کا موضوع چل رہا ہے، سمجھے بھی. لیکن یہ کہہ مونچھیں تو اپنے ٹھیک کر، سائیکل کے ہینڈل کی طرح. آئے سمجھے؟ ایشو تو ٹوپی اپنے دیکھ، محمد سنی کا بچہ. تو اب آپ بتاؤ کہ سورۃ القیامہ کے مضامین کے ساتھ ان کی کیا مناسبت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ کہ نبی کو خطاب فرماتے، درمیان میں کوئی بات آ گئی، بس یہ ہے کہ اس کے ما قبل ما بعد کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں اسی طرح، لہذا ہم ربط کے قائل ہی نہیں. سمجھ رہی ہیں کہ بخاری آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو سکتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، ہم اس کے چورا چورا ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین، بلا نجمع، ہوا قادر ہے. اس کے چورا چورا ذرات کو بھی ہم جمع کریں گے، سمجھے. اور اس کے بما قدم و اخر، آگے پیچھے جتنے بھی اس نے نیکیاں کی یا گناہ کیے، ان سب کو جمع کر کے اس کے سامنے پیش کریں. جو چورا چورا ریزہ ریزہ ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہے، جو مختلف حالات کو نیکی اور برائی سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر دے. ختم ہو گیا مسئلہ. آیا سمجھ میں؟ اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس سے جڑے گا، لہذا جب جبریل پڑھ رہا اس وقت آپ نہ پڑھو. باقی یہ ہے کہ ہڈیوں کو، ذرات کو جو جمع کر دیں، اور اسی طریقے پر اللہ کا انسان کے ایک ایک عمل کو جمع کر دیں، اس کے 100 سال کی، 200 سال، 700 سال کی نیکیوں کو، اور کتاب کے اندر رجسٹر میں جمع کیا. لا یغادر ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ خدا قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر دے گا. سمجھتا ہے؟ اور پھر استاد ہو اس قسم کا سبق پڑھائے کہ واہ. سمجھ رہی؟ میں نے عرض کیا کہ استاد اکرم ہے، شاگرد کریم ہے، اور قرآن بھی قرآن کریم ہے، لانے والا جبریل بھی کریم ہے. سمجھے؟ اب مزہ آئے گا. اب سبق پڑھیں گے، سنقرئک فلا تنسى. استاد اچھا ہے، شاگرد سبق پڑھا رہا ہے، شاگرد
اس بغیرت کو یہ استاد کیا پڑھائے گا؟ استاد اچھا ہے، شاگرد یہ ہے الو کا پٹا، اور شاگرد لینا چاہ رہا ہے، لیکن استاد کو سوائے اخباروں کی سرخیوں کے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کے پاس، استاد جی کے پاس ٹچ موبائل ہے 24 گھنٹہ، تو اس شاگرد کو دے گا کیا؟ شاگرد اچھا ہے لیکن استاد اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کا ہے۔ ناراض نہ ہونا۔ کراچی میں کہتے جتنے اسباق تھوڑے ہوں گے اتنے ہی ان کا مطالعہ ہی ہوگا، اور آدمی تفصیل سے خدا کی قسم سب سے بڑے بے حیا وہی ہوتے، وہ مطالعہ کرتے بھی نہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پرانے علماء 20 30 ہمارے استاد ابھی تک زندہ، مولانا علی محمد دامت برکاتہم علیہ، مولوی صاحب فجر کی نماز کے بعد درخت کے نیچے بیٹھتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ آپ کے یہ کہ ارشاد الصرف، نمیر، خلاصہ، تتمہ، جمل، اولا، ثانیہ، ثالثہ، موقوف علیہ تک، قسم خدا کے 28 سبق حضرت پڑھاتے تھے بڑے بڑے، ایک دو استاد اور تھے نہیں تھے، 28 سبق۔ اور ہمارا جب مدرس یہ کہنے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ شریف میں ہے کہ ورنہ بات تو ایک ہی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ دیتے کہ جی یہ ضمائر کس طرف لوٹ رہے، اس آیت کی ترکیب کرو، کہتے ہیں یہاں خالص ترجمہ ہوگا، یہاں ترکیب نہیں ہوگی۔ سمجھے بھی؟ اس لیے کہ موت ہے اس کی، یہاں کیا ہوگا؟ یہ خالص ترجمہ ہوگا، یہاں پر ترکیب مرکیب نہیں ہوگی۔ تو ترکیب سے آدمی کی ہٹتی بھی ہے، پھٹتی بھی ہے، بہت مشکل ہے مولوی صاحب۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بہت مشکلات ہے اس سلسلے میں، ہم یہ ہے کہ چلتا ہے سلسلہ۔ شمبو استاد بھی اچھا ہے، شاگرد بیکار ہے تب بھی کچھ نہیں، شاگرد اچھا ہے استاد، اور دونوں الو کے پٹے، تو پھر یہ ہاتھ دونوں لچک دکھائیں گے، یہ اور یہ دونوں آئیں گے، پھر تالی بجے گی، اور اگر یہ بجانا چاہیے تو اب کیسے بجے؟ یہ استاد ہے کہ بجے، یہ سنتا ہی نہیں ہے اس طرف، کیسے بجے؟ اور یہ لینا چاہ رہا ہے لیکن استاد اس طرح، اب یہ کیا لے گا؟ سمجھ نہیں؟ اور دونوں ایسے ہیں تو پھر سمجھ رہی میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دونوں ایسے ہوں گے، سمجھے؟ پھر یہ ہوگا۔ استاد کی تقریر میں فعلیت ہوتی ہے، اور شاگرد کے اللہ آپ کا بھلا کرے سننے کے اندر انفعالیت ہوتی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کاغذ ہے، چھری سے یہ کپڑا کٹے گا، اس کے اندر نرمی ہے، یہ کٹے گا، یہ پھول کٹے گا، لیکن پتھر تیری چھری سے کٹے گا نہیں۔ جب طالب علم پتھر بنے گا تو پھر اس استاد سے کیا لے گا؟ یہ ترتیب ہمارے مولوی صاحب۔ کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یوم الدین مستقر، تیرے پروردگار کے پاس یہ ہے کہ آج ٹھکانہ ہے، یونبأ الانسان، انسان کو بتا دیا جائے گا، یوم الدین اس دن، بما قدم من الاعمال و بما اخر، آگے پیچھے جو کچھ، بل الانسان بصیرۃ، بہت بڑا گواہ ہے خود علی نفسی، اپنی نفس پر، ولو القى معذر، اگرچہ عذر و معذرت کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، ما قبلت، اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لا تحرک بقراءۃ القرآن لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، لتعجل بقراءتہ، آپ اس کی قرات میں جلد بازی سے کام لیتے، ایسے نہیں۔ ان علینا جمعہ فی صدرک، اس کو تیرے سینے میں، یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، ان علینا جمعہ فی صدرک، اس کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا آپ کو۔ ویسے قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، خواندن، ارشاد الصرف میں آپ نے پڑھا، قرأ و قراءۃ و قرآن، تینوں کا معنی خواندن ہے، سمجھ؟ پڑھنا ہے، پڑھوانا نہیں ہے، لیکن یہاں پڑھوانے سے ترجمہ، فإذا قرأناه، یعنی فإذا قرأ رسولنا، جب ہمارے رسول جبریل پڑھے، فتبع قرآنہ، فتبع قراءتہ، آپ اس کی قرات کی پیروی کریں، ثم ان علینا، پڑھائیں گے بھی آپ کو، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو واضح کر دیں گے۔ اب قرآن یہ ہے، قرآن کا بیان کہاں ہے؟ اللہ نے دونوں اپنے ذمہ، وہ بھی علینا، یہ بھی علینا، ادھر علینا جمع، ادھر علینا بیانہ، سمجھے؟ قرآن یہ ہے اور بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے بیان بتایا، تو وہ بیان کہاں گیا؟ اس کی تفسیر کہاں گئی؟ ہم کہتے ہیں اس کی تفسیر قرآن اور حدیث، حدیث اس کی تفسیر ہے، بخاری اور ترمذی جو حدیثیں صحابہ نے جمع کی، باقی کہتے ہیں حدیث بعد میں جمع ہو گیا، حدیث بعد میں جمع ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرآن پہلے جمع ہو گیا۔ تو گزارش، اس لیے راویوں پر اعتبار نہیں ہے، میں یاد رکھ لینا، جو راوی قرآن حدیث نقل کر رہے ان پر اعتماد نہیں ہے، وہی راوی قرآن نقل کر رہے اس میں کیسے اعتماد ہے ان پر؟ بات تو اتنی سی ہے، سمجھے؟ یہ لفنگے قسم کے لوگ ہوتے، ان سے ہمارے مولوی تباہ ہو جائے، سمجھے بھائی جان؟
جب پڑھتے مرتے نہیں ہے تو پھر حال یہی ہوگا کہ راویوں پر اعتماد نہیں کہ انہوں نے حدیثوں میں گڑبڑ کی. تو جواب یہ ہے کہ وہی راوی جو حدیث کے راوی ہے وہی تو قرآن کے راوی ہے. ادھر حدیث میں ان پر اعتماد نہیں تو قرآن پہ کیسے اعتماد ہے؟ آپ کہیں گے نہیں کہ قرآن محفوظ ہے. اس لیے قرآن محفوظ ہے کہ قرآن کی گارنٹی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ گارنٹی آپ کو کہاں سے پتہ چل گئی؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ آیت کہاں سے مل گئی؟ یہ کدھر سے مل گئی؟ واجب القتل ہو تم لوگ. انہی راویوں سے یہ آیت بھی آپ کو مل گئی، انہی راویوں سے مل گئی. آپ کہیں گے یہ اس کی گارنٹی. اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں، حکومت کہتی ہے اور پولیس کہتی ہے کہ پاکستانی ہے، تو کچھ اپنی شناخت دکھا دو. میں کہتا ہوں یہ شناختی کارڈ ہے میرے، سمجھے؟ تو اب اگر یہ اصلی ہوگی نا تو پھر میں اصلی پاکستانی ہوں، اور اگر یہ نقلی ہو تو پھر میں جھوٹا ہوں تو میں پاکستانی نہیں ہوں نا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ صحابہ جو گڑبڑ کرتے، وہ تابعین جو جھوٹ بولتے ہیں، سمجھے؟ ان سے آپ کو حدیث ملی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، ان پر اعتبار نہیں. تو یہ آیات بھی تو انہی جھوٹوں سے ملی جس کو تم قرآن. تو اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہتے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ آیت خود جھوٹی ہے، جس کو تم گارنٹی کے طور پر پیش کرو یہ خود جھوٹی ہے، تو قرآن تو پورا جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے عقلی اس طرح سلسلہ نہیں چلے گا. بات وہی ہے کہ قرآن کے راوی وہی ہے، حدیث کے راوی وہی ہے جو قرآن کے راوی. ایک جگہ آپ کا ان پر اعتماد ہے، دوسری جگہ پر آپ کا اعتماد نہیں. اس طریقے پر نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب بتا دو کہ وہ بیان کدھر ہے. انا علینا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو موجود. کلا بل تحبون العاجلۃ، آپ لوگ یہ کہ جلدی میں دنیا کو پسند کرتے ہو اور جلد بازی کو پسند کرتے ہو، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ فوراً ہو جائے، صبر کرو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو آپ لوگ یہ ہے کہ ترک کرتے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن بہت سے یہ ہے کہ چہرے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دن یہ ہے کہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. اب جمہور کا مذہب یہ کہ ناظرۃ الی ربها، عین رب کو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور یہ کہ معتزلہ اور اللہ آپ کو بھلا کرے شیعہ حضرات ان کا یہ کہ ناظرۃ الی رحمت ربها، اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے. سمجھیے؟ اور ظاہر ہے کہ الحذف خلاف الاصل، حذف خلاف اصل ہے. کلا انہم عن ربہم، کافر لوگ یومئذ لمحجوبون، اللہ سے ان کو روکا جائے گا، پردہ ہوگا، کافر اللہ کو نہیں دیکھیں گے. اس کا دوسرا پہلو یہی ہے کہ مومن دیکھیں گے. وجوہ یومئذ باسرۃ، بہت سے چہرے اس دن یہ کہ بگڑے ہی ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرۃ، بگڑے ہی ہوں گے. تظن، یہ گمان کریں گے، ان یفعل بها فاقرۃ، کہ ان کے ساتھ مصیبت کا معاملہ کیا جائے. فاقر اصل میں کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس قسم کے یہ کہ فاقر جس سے کمر توڑا جائے، اس مصیبت کو، اس معاملہ کو کہتے ہیں جسے فقر کہتے ہیں، اس کمر کو. سمجھے؟ اس لیے آپ ترجمہ کریں گے تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اس کے ذریعے سے یہ کہ مصیبت واقع ہو جائے گی. تو لیکن فقر اصل میں کہتے ایسی مصیبت جس سے کمر کو توڑا جائے. کلا، خبردار، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچتی التراقی گلے کو، وقیل، تو اس وقت کہا جاتا ہے من راق، کون ہے کہ جو اللہ کا بھلا کرے، جھاڑ پھونک والا، یاسین پڑھنے والا. وزن، انسان کو یقین ہو جاتا انہ الفراق من الدنیا، دنیا سے میری جدائی ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق، اب یہ ہے کہ پروردگار کے پاس تجھے چلنا ہے. مساق سوک کے معنی میں یہ انسان اللہ آپ کا بھلا کرے. فلا صدق ولا صلی، اب اس کے لیے عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لا صدق ولا صلی، نہ نماز، یہ کہ نہ اس نے کیا کیا، تصدیق کی، اور یہ کہ نہ یہ کہ اس نے نماز پڑھی، نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، نہ تصدیق کی اللہ کے کلاموں کی اور نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اور روح گردانی کی. ثم ذهب الی اہلی، پھر یہ جاتا تھا اپنے گھر والوں کے پاس، یتمتع، اکڑ کر کے، اکڑتا ہوا جاتا تھا. اولا لک فاولا، ہلاکت ہو تیرے لیے اور ہلاکت ہو تیرے لیے.
مولانا میں نے بہت دیکھا، لیکن آپ مجھے یہ اولا کا ترجمہ ہلاکت سے جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں اولا ولا یلی ولایتن سے ہے، اس میں تفصیل ہے. تو اولا اللہ آپ کا بھلا کریے، یہ اولا کا معنی قریب، اس لیے اب اس کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کی. الہلاک اقرب لک، الہلاک اقرب فالہلاک اقرب لک، تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. باقی خود اولا کا ترجمہ مولانا ہلاکت کے نہیں ہے. اولا میں حروف اصلی واو اور لام اور یا ہے، ولا یلی ولایتن سے جس کا معنی قریب کے آتے ہیں، اولیاء اللہ اسی سے. خود اس کا ہلاکت کا ترجمہ نہیں ہے. الہلاک اولا لک، ہلاکت قریب ہے تیرے لیے، اولا لک یہ خبر بنے گا اور مبتدا اس کی الہلاک اولا لک. اب طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ خود اس کا ترجمہ اللہ آپ کا بھلا کریے. باقی اگر آپ کو کچھ خود اولا کا خود ترجمہ اللہ آپ کا ویل کا ترجمہ آئے گا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. مثال واوی اور اللہ آپ کا مثال واوی اور یہ ہے کہ کیا ہے اجوف یائی ہے، اسے فعل میں آتا نہیں ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تو لفیف ہے، وہ لفیف نہیں ہے. ایحسب الانسان، انسان کا گمان ہے کہ ان یترک سدی، اس کو ابس اور بیکار چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ نطفہ نہیں تھا کہ جس کو ٹپکایا جاتا تھا منی کا. ثم کان علقۃ، پھر بستہ خون بن گیا. فخلقہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے اس کو مخلوق بنایا. فسوا، اور اعضاء اس کے درست اور ٹھیک کر دیے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ان سے یہ ایک مذکر اور مؤنث بنا دیا. الیس ذلک، نہیں ہے یہ اللہ بقادر اس بات پر ان یحیی الموتى، اللہ یحیی الموتى کے مردوں کو، جس نے نطفے بے جان سے پیشاب کو اس طریقے پر صاحب بنا دیا اور وہ جا کر کے اللہ کا مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اب فرماتے کر دیا زندہ اس نے. وقد اتا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر وہ زمانہ بھی آ گیا لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا پہلے، مذکورا نہیں تھا اب تو المذکور ہو گیا. اب دیکھیں خلاصہ یہ نے کہا پہلی سورت کے آخری لفظ اور اس سورت کے ابتدائی آپس میں جڑ جاتے. اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جی قادر ہے. اور وقت اتا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر وہ زمانہ گزرا کہ وہ مردہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نطفہ تھا، اس کو زندہ کر دیا. نزول نمبر 98 ہے. سورہ رحمان کے بعد. اور اثبات القیامہ، موضوع اس کا اثبات القیامہ، قیامت کو ثابت کرنا. بالقیاس علی الخلق الاول، پہلی والی آپ کی تخلیق پر، کہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو دوبارہ بھی کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. وقد اتى على الانسان، حلقت کے معنی میں انسان پر وہ زمانہ آ گیا کہ حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة، انسان کو ہم نے نطفہ سے پیدا کیا. امشاج، جو ملی جلی ہے، ملا جلا نطفہ ہے، ملا جلا. نبتلی، ہم انسان کو آزمائیں گے. فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنا دیا. انا ہدیناه السبیل، راستے ہم نے اس کو دکھا دیا، اس کی مرضی. اما شاکرا، یا یہ کہ قدردان بن جائے، و اما کفورا، یا ناقدرہ بن جائے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. میں حضرت اقدس کے پاس چلا گیا کہ یہ لوگ نطفے کو لے کر کے اس سے انسان بناتے ہیں، ٹیوب میں ڈالتے ہیں باقاعدہ، جیسے مرغی کا انڈا مشین میں ڈالتے، پڑ 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 پڑ، بس وہ چوزا نکل گیا. تو اسی طریقے پر یہ کہ انسان کا نطفہ لے لیتے ہیں، سمجھے. تو میں نے کہا یہ تو خدائی ہے مستقل، یہ کیا ہے حضرت، یہ ہمیں مرتد نہ بنائے. حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود ان سائنسدانوں کے پاس گیا کہ آپ کس طرح، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا کہ انسان اس طرح بناتے ٹیوب میں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے قرآن سے سیکھا. قرآن یہ کہتا کہ اکیلا مرد کا منی کچھ نہیں کرے گا، عورت کا منی کچھ نہیں کرے گا، لیکن امشاج جب آپس میں دونوں کو ملائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، عمران خان کی حکومت آ جائے گی، سمجھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ اب دونوں کے نطفے کو لیتے ہیں، دونوں ملا کر کے پھر، سمجھے رہی ہے کہ نہیں. اور اب آپ بتاؤ کہ کوئی مرغی کے چوزے بنائے بغیر انڈے کے بنائے، انسان بنائے لیکن بغیر نطفے کے. مرد عورت دونوں کا نطفہ لے لیتے، یخرج من بین صلب، مرد کے پشت سے اس کو انجیکشن پشت میں لگاتے، یہاں سے نکالتے کچھ، اور والترائب، عورت کے سینے سے، دونوں کو ملا کر کے پھر یہ کہ ٹیوب میں ڈالتے، اور وہ اس طرح ہلا ہلا کر کے باقاعدہ انسان بنتا ہے.
تیار ہو جاتا ہے. تیار ہونے کے بعد روح اس میں نہیں آتی. پھر اس کو کسی عورت کے رحم کو آپریشن کرتے یا اسی عورت کے رحم کو آپریشن کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. بس 2-3 دنوں کے اندر اس میں خود بخود یہ ہے کہ روح آ جاتی. پھر آپریشن کر کے نکالتے. بس کی دنیا کے مثالہ زما مشومہ زما نو نہالا. سمجھے؟ معشومہ آپ کا تیار ہوگی. صحیح ہے؟ سبحان اللہ. بھتیجا ہے میرا، سمجھے؟ اس کا باپ جو ہے نا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. عابد جی استاد جی. حافظ صاحب ہم ایسے مر جائیں اور آپ کی شادی نہ ہو جائے ہمیں تو بڑا صدمہ ہوگا. سمجھے؟ ابھی ہم دعا کرتے سب اجتماعی دعا کہ یا اللہ حافظ صاحب کو 1000 بیویاں دے دے. ایک سے فارغ التحصیل ہو جائے، دوسرے کے ساتھ الباء للالصاق، سمجھے بھائی؟ اس سے فارغ ہو جائے، پھر تیسری کے ساتھ پھر کلمۃ فعل ظرفیت بالکل، سمجھ رہی ہیں؟ اور چوتھے کے ساتھ پھر علامہ للاختصاص، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طریقے پر حضرت بہت کچھ کریں. اس عورت کی خیر نہیں ہوگی حافظ صاحب جس کے ساتھ آپ لگیں گے، سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے فارسی ہمارے بلوچ لوگ کہتے ندید 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 دید گڑید. چیز دیکھی تو پھر اس کی خیر بھی نہیں. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل. کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کی ہے. واغلالا اور توق وسعيرا جہنم کی آگ. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. نیک لوگ یہ کہ پئیں گے اس پیالے میں سے اس گلاس سے کان مزاج کافورا، جس کی آمیز یہ کہ آمیزش کافور کی ہوگی، خوشبو. عین یشرب، ایسا چشمہ یہ کافورن سے بدل ہے. وہ کافور کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے. یشرب بہا کمان یشرب منہا عباد اللہ. یہ با من کے معنی میں سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یشرب بہا یشرب منہا عباد اللہ، اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرون درا کہ یفجرون تفجیرا، چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے. یوفون بالنذر، اللہ والے وہ ہے کہ جو اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں، فرائض و واجبات کو پورا کرتے ہیں. نظر سے مراد یہاں وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ایک ایسے دن سے یکون شرُّهُ مستطیرا. یہ کان یکونو کے معنی میں ایسے دن سے ڈرتے کان شرُّهُ مستطیرا، جس کی یہ کہ جس کی سختی یہ کہ پھیلی رہے گی، جس کا عذاب جس کی سختی پھیلا رہے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر. عَلَىٰ حُبِّهِ دوسرا مع حُبِّ الطَّعَامِ، باوجود کھانے کے محبت کے پھر بھی کھلاتے مسکین کو. ضمیر کے 2 مرجع بتایا، یہ دوسرے پارے میں بھی گزر گئے. مسکینوں کو کھلاتے، یتیموں کو، اسیرن قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجه اللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ والے جو کھلاتے کہتے انما نطعمکم لوجه اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کو کھلاتے. لا نريد منکم جزاء، آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. والا شکرا، نہ یہ کہ تیرے یہ کہ سلوٹ کو چاہتے، نہ تیرے شکر اور قدردانی کو. انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے اللہ سے. یومن، ایک ایسے دن سے ابوسن کی جس کے اندر چہرے بگڑے ہوں گے، اور کم تریرن جس کے اندر دل یہ کہ مضطرب ہوں گے، بے چین ہوں گے. یومن ابوسن، ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ ابوسن جو چہرے بگڑے ہوں گے، تیوری چڑھائی ہوں گے، مانا یہ کہ کریہ المنظر ہوگا. کم تریرن، اور یہ کہ دل سخت مضطرب ہوں گے. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ پاک نے ان کو اس قسم کی سختی سے بچایا. ولقاهم نظرۃ وسرورا، اللہ تعالیٰ دے دیں گے ان کو نظرۃ وسرورا، تر و تازگی، وسرورا خوشی. وجزیناهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے جنتاً جنت، وحریرا ریشم کے لباس. متکئین فیہا، جنت کے اندر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر. لا یرون فیہا شمسا، جس میں کوئی دھوپ بھی نہیں دیکھیں گے. ولا زمہریرا، نہ زیادہ سردی طبقہ زمہریر جیسے کہ سردی بھی نہیں ہوگی. ودانیۃ علیہم، حال یہ کہ ان پر لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے ظلالھا، باغوں کے سائے، باغوں کے اور پھلوں کے یہ کہ سایہ. وذللت قطوفھا تذلیلا، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے گچے لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے قریب. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، اور ان پر برتن اور پیالہ پیش کیا جائے گا. من فضۃ، اس قسم کا کہ جو چاندی سے بنے ہوئے ہے. واکواب، اور شیشے کے. کانت قواریرا، اور شیشے گلاس ہوں گے. کانت قواریرا، گویا کہ
شیشے کے، قواریر پہلے والے قواریر سے بدل ہے، قواریر من فضت چاندی کی یہ کہ قدر ہوا تقدیرہ اندازے کے ٹھیک اندازے کے مطابق ان کو بنایا، ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا اور ان کے اندر ان کو شیشے کے یہ کہ شیشے کے گلاس سے پلائیں گے، کان مزاجها زنجبیلا جس کی آمیزش زنجبیل سونٹ ہوگی، ادرک جس کو کہتے ہیں، عینا فیہا تسمى سلسبیلا یہ زنجبیل سے بدل ہے، وہ ایسا چشمہ کہ فیہا تسمى جنت کے اندر تسمى سلسبیلا اس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، ویطوف علیہم ولدان مخلدون اور لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ ان کے دائیں بائیں گھومیں گے، اذا رأیتہم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو آپ گمان کریں گے لؤلؤا منثورا بکھری ہوئی موتیاں ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ جب آپ سما اس جگہ کو دیکھیں گے، سما نہیں سما جب اس جگہ کو دیکھیں گے، رأیت نعیما وملکا کبیرا تو گویا کہ اللہ کی نعمت و ملکا کبیرا بڑی سلطنت آپ دیکھ رہے ہیں، عالیہم ثیاب سندس ان کے اوپر یہ کہ ثیاب سندس سندس کے کپڑے ہوں گے، ریشم کے خضر ہرے بھرے، واستبرق اور دبیز یہ بھی ریشم ہے، وحلوا اساور من فضة اور کنگن ان کو پہنایا جائے گا چاندی کا، وسقاهم ربهم شرابا طہورا اللہ ان کو پلا دے گا شراب طہور، ان هذا كان لكم جزاء یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، وكان سعيكم مشکورا تمہارے عمل کی قدردانی کی جائے گی، سعی تمہارے بھاگ دوڑ کے تمہارے عمل کی مشکورن قدردانی ہوگی، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ہم نے قرآن آپ پر یہ کہ اتار دیا 23 سال کے اندر، ان كان الامر كذلك حقیقت یہی فاصبر لحکم ربک اللہ کے حکم پر صبر کرے آزمائش آئیں گے، ولا تطع من معصما ان میں سے کسی گناہ گاروں کفورا ناقدر کی کبھی بات نہیں ماننا، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا صبح شام اللہ پاک کی تسبیح کیجیے گا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کو اللہ کے سامنے سجدہ فرمائے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور لیل طویل میں اللہ کی تسبیح کیجیے گا، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ لیکن جلد بازی نہ کریں یہ لوگ ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ اور اپنے سامنے یہ کہ یومًا ثقیلا اپنے سامنے یہ کہ ایک بہت بھاری دن کو یہ کہ چھوڑ رہے، نحن خلقناهم حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرهم اور ان کے یہ کہ مفاصل ہم نے یہ ہڈیوں کے جو مفاصل جوڑ ہوتے یہ بھی ہم نے مضبوطی سے بنایا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب ہم چاہیں گے تو بدل دیں گے ان کی مثال ان کی جگہ پر لائیں گے، یعنی جب چاہیں گے تو ان کی شکل بدل دیں گے یا ان کی جگہ پر دوسروں کو لائیں گے، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ یہ آیات میرے بہت بڑی نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا جو چاہے اتخذ بها سبیلا إِلَىٰ رَبِّهِ جو چاہے ان سے اللہ کی طرف راستہ بنا سکتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ تمہاری چاہت پر کچھ بھی نہیں ہوگا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ مگر اللہ تعالیٰ چاہے، مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی مشیت الافعال الا بمشیت اللہ میں نے آپ کو بتایا مولانا مشیت سے ممکن کے ایک جانب کو ترجیح ہوتی ہے، مشیت کے ممکن کے ایک یہ رومال رکھا ہوا ہے، یہ رومال یہاں پر رکھا ہوا، اب اس کو اٹھانا میرے لیے اور نہ اٹھانا دونوں ممکن ہے، اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے نہ اٹھانا بھی ضروری، اٹھایا تو کون سا کمال کیے، نہیں اٹھایا تو، لیکن میں اس کو اٹھا رہا ہوں، میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اٹھا رہا ہوں، یہ میں نے اٹھایا، اٹھانے کو نہ اٹھانے پر ترجیح ہو گئی، اٹھانے کو نہ اٹھانے پر ترجیح ہو گئی، یہ کس نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری مشیت سے میں نے چونکہ چاہا یہ رکھا ہوا تھا، رکھے رہیں یا اٹھا رہیں، رکھے رہیں یا اٹھا رہیں، رکھے رہیں یا اٹھا رہیں، دونوں ضروری نہیں ہے، سلب و ضرورت ہے من الطرفین، لیکن اب اٹھانے کو ترجیح ہوگی، میری نیت سے میرے اشارے سے یہ اٹھ پا گیا، یہ اٹھ گیا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس کو اٹھایا، لہذا اس کے اٹھانے کا خالق میں ہوں۔ فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کی مشیت اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی مشیت نہیں ہو۔ اب جو میں نے اٹھایا میری مشیت سے یہ نہیں اٹھا، بلکہ میری مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت مل گئی، پھر یہ اٹھ گیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو اس لیے میں نے عرض کیا مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال الا بمشیت اللہ، یہ ہے آپ کی مشیت کچھ بھی نہیں کرے گی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته اپنے رحمتوں میں جس کو چاہے داخل کرے، واعد الظالمین واوعد الظالمین اور ظالموں کو ڈرایا، واعد لهم عذابا الیما اوعد الظالمین ظالموں کو بڑی دھمکیاں دی ہے، اور واعد لهم عذابا الیما یہ معوذ بالعامل علی شر تفسیر کے قبل سورۃ المرسلات مولانا 33 ہے نزول نمبر، اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے بعد
ابھی فرماتا انا یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، ایک بھاری دن کو سامنے جو آ رہا، ورا امام کے معنی سامنے ایک بھاری دن آ رہا، اس کو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بھاری دن اللہ کا بھلا کرے، وہ قیامت والا دن ہے، وہ یہی ہے جو اس سورت المرسلات کے اندر بیان ہوگا۔ سورت کا موضوع ہے اثبات یوم الجزا، اثبات یوم الجزا، یوم الجزا کا ثبوت بالشواہد والادلۃ العقلیہ۔ والمرسلات عرفا والمرسلات والریاح المرسلات عرفا، وہ ہوائیں جو نرم نرم چلتی ہے ان کی مجھے قسم ہے۔ فالعاصفات عصفا، پس وہ یہ ہے کہ زور پکڑ جاتی ہے، جکڑ کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر زور پکڑ کر کے جکڑ ہو جاتی ہے، ان ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، جو بادلوں کو پھاڑ کر کے چلا دیتی ہیں، ان کو پھیلا دیتی ہے۔ فالفارقات فرقا، فالفارقات پھاڑ کر کے پھر ان کو جدا کر دیتی ہے بادلوں کو۔ یہ ہو گیا، یہاں تک یہ سب ہواؤں کی سے۔ فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو ذکر ڈالنے والے ہیں، نصیحت کو اور قرآن کو اور وحی کو لوگوں کے سامنے۔ ذکر سے مراد وہی ہے جو وحی کو عذرن او نذرن، عذرن او نذرن، چاہے عذر کے لیے کہ کوئی عذر کرے، یا یہ کہ او نذرن ڈرانے کی غرض سے۔ ہو گیا ملنگو، عذر کو رفع کرنے کے لیے کہ کل کوئی عذر پیش نہ کرے، عذر کو رفع کرنے کے لیے، او نذرن، اور ڈرانے کے لیے یہ کہ فرشتے یہ کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ جواب قسم ہے۔ انما توعدون، یہ ما موصول ہے، ما کافہ نہیں۔ انما توعدون، جس چیز کا تمہیں وعدہ ہوتا ہے یعنی قیامت، لواقع، وہ ہو واقع ہو کر کے رہے گی۔ یہ ان کا بیان، اس ان کی خبر ہے لوگ۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت یہ ہے کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت تارے بے نور ہو جائیں گے، تارے جس وقت یہ کہ بے نور، ان کے نور کو مٹایا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جس وقت قرب قیامت میں یہ ہوگا آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، آپ علماء ہیں، آپ تو اتنے سمجھیں گے۔ فَإِذَا طُمِسَتِ النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا فُرِجَتِ السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا نُصِفَتِ الْجِبَالُ نُصِفَتْ، چونکہ اذا جو ہے نا یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے فعل۔ فَإِذَا طُمِسَتِ النُّجُومُ طُمِسَتْ، جبکہ یہ کہ تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فُرِجَتِ السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جس وقت یہ ہے کہ آسمان یہ کہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا نُصِفَتِ الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جس وقت پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان کو۔ وَإِذَا أُقِّتَتِ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب یہ کہ پیغمبروں کو لا کر کے جمع کیا جائے۔ اُقِّتَتْ وُقِّتَتْ ہے، اُقِّتَتْ وُقِّتَتْ، وعد عشاء کے قاعدے سے اللہ کا بھلا کرے، اُقِّتَتْ ہو گیا۔ جبکہ قاصدوں کو پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی؟ لیوم الفصل، فرماتے قیامت کی وجہ سے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، قیامت کا آپ کو پتہ کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہو جائے۔ دوسروں کے حق میں تو قیامت اچھی ہوگی لیکن ان کے حق میں بد ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اولین کو، بدماشوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر یہ کہ ان کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ مہلک جو ہلاک ہو جاتے ان کے بعد پھر دوسروں نسلوں کا۔ نفعل بالمجرمین فعلا کائنا کذالک، مجرمین کا حشر ہمیشہ اسی طرح کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین بیوم الفصل، جو یوم الفصل کو جھٹلانے والے ان کے لیے تباہی ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین، ذلیل قسم کے قطرے سے آپ کو پیدا نہیں کیا، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے۔ فجعلنا فی قرار، لیکن غیر مقلدین کے ہم پاک ہیں، سمجھ رہے، اس لیے ساتھی جمع کر کے غیر مقلدوں کو دے۔ فجعلنا فی قرار مکین، پاک چیز کی قدر کریں گے، سمجھے، لیکن مذاق کر رہا ہوں، سمجھے بھائی۔ امام شافعی اور امام احمد کے ہاں بھی پاک ہے، قربان جائیں امام شافعی امام احمد کے۔ لیکن اب آپ کہیں گے پاک ہے تو کھائیں، تو ہر پاک چیز کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو آدمی کھائے۔ جس چیز کو کھایا جاتا ہے، ہر کھانے والی چیز وہ پاک ہوتی ہے، لیکن ہر پاک چیز کو کھایا جائے ایسا نہیں ہے۔ ہر کھانے والی چیز، کھانے اور پینے والی ہر چیز پاک ہوتی ہے، یہ تو ہے، لیکن ہر پاک کو کھایا جائے ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ناک کی ریزش ہے، کپڑوں پر لگ جائے، پاک ہے، لیکن کھائیں گے آپ؟ اگرچہ بروئی لوگ مزے سے کھاتے، خاص طور پر حماد جو ہے نا، سمجھ رہی میں، لیکن ہم لوگ ہمارے ہاں شیخ برادری میں بسے، اور کسی کے یہاں تک جب آ جاتے، جب یہاں تک ریزش، اور یہاں سے جب ایسے جب کرتا ہے تو دوسرے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بابا کھا یار، مزے سے کھا، یہ موقع ہمیشہ تھوڑی ہاتھ آتے، سمجھے، کھا۔ اس لیے ہمارے بروئی میں کہتے کیشو، سمجھے نہیں،
کیشو میں نے کیش اسی کو کہتے، کھا، کیش کو کھا. خیر ہماد ناراض ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں. اللہ کی نعمت کی قدر کر رہا ہے، کھا رہا ہے، کھائے. سمجھے؟ کھائے تو کیا ہے، کھائے. اپنا پیاز ہے، کھاسوں بھی روسوں بھی. اپنا کیش ہے، کھاسوں بھی روسوں بھی. آپ لوگوں کو کیا ہے. پیر صاحب خاموش ہے. سبحان اللہ. دوسرا مرشد بھی آ گیا نا. کل تو میں جا رہا تھا نماز کے بعد، ظہر کے بعد، جمعہ کے بعد گھر جا رہا تھا. مرشد نے ایسی گاڑی لا کر کے کھڑی کر دی. میں نے کہا واہ، اب اگر اس کو کوئی مرشد نہیں مانے گا وہ کافر ہے. مرشد بابا زبردست. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین. کیا ذلیل قسم کے قطرے سے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ فجعلناه فی قرار مکین، ایک یہ کہ مضبوط ٹھکانے کے اندر اس کو رکھا. الی قدر معلوم، الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک. فقدرنا، ہم نے اندازہ مقرر کر دیا. فنعم القادرون نحن، بہت اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہم ہیں. ویل یومئذ للمکذبین بیوم الفصل، یوم الفصل کی تکذیب کرنے والوں پر یہ کہ تباہی ہو. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، چونکہ قاعدہ میں غلط جا رہا ہوں. قاعدہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، جب ایک کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے تو وہ تکرار متعلقات کے اعتبار سے. اب یہ ہوگا اللہ آپ کا بلا نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین بالاہلاک، جو ہمارے اہلاک اور ہلاکت کی تکذیب کرتے کہ ہم ہلاک کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت ہو. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ویل یومئذ للمکذبین بخلقنا، جو ہماری تخلیق کو نہیں مانتے ان کے لیے تباہی ہو، چونکہ خلق کا ذکر ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیان، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی؟ احیان زندوں کو سمیٹتی ہے، زندے اوپر اس کے چلتے ہیں. وامواتا مردوں کو سمیٹتے کہ مردے اس کے اندر دفن ہوتے. وجعلنا فیہا جبالا رواسیا، اور مضبوط قسم کے پہاڑ اس میں رکھ دیا، شامخات اونچے قسم کے. واسقیناکم ماء فراتا، اور یہ کہ پیاس کو کاٹنے والا پانی آپ کو پلا رہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین بے کیا ہے بہذہ النعم، یہ نعمتیں کہ زمین کو بنا دیا اور پہاڑوں کو یہ کہ پہاڑوں کو گاڑ دیا. ویل یومئذ للمکذبین بجعلنا، بجعلنا الرواسی شامخات، اس میں ویل یومئذ للمکذبین باسقائنا، کہ ہم اس کو پانی پلاتے اس کی تکذیب کرنے والے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، او چلو ظالمو، قیامت کے دن کہا جائے گا الی ما، اس جہنم کی طرف کہ کنتم تکذبون به، جس کے تم تکذیب کیا کرتے تھے. انطلقوا پہلے والے انطلقوا سے بمنزل بدل کے، فعل بدل نہیں بنتا اس لیے بمنزل. انطلقوا الی ذل، الی ذل ذی ثلاث شعب، چلو یہ کہ سایہ کی طرف، وہ سایہ کس قسم کا؟ ذی ثلاث شعب، 3 حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے. دخان جہنم. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ یہ کہ وہ صحیح سایہ ہے، ولا یغنی من اللہب، نہ آگ کے شعلوں سے کوئی فائدہ دینے والا. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم پھینک دے گی، وہ پھینک دے گی بشرر چنگاریاں، کالقصر جیسے کہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی چنگاری ہوں گے. کانہو جمالۃ صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں ان کی طرح ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین بنار جہنم، جو یہ کہ جاری محنم تکذیب کر دیں. ھذا یوم لا ينطقون، آج ایسا دن ہے کہ کوئی بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم، ان کو اجازت بھی نہیں ہوگی. فیعتذرون، اپنے عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ جمع والا، یہ فصل والا دن، فیصلے والا. جمعناکم والاولین، تمہیں اور تم سے پچھلے امتوں کو جمع کر دیا. فإن کان لکم کید، اگر تمہاری کوئی مکاری اور تدبیر ہو، کوئی تمہارا ہیلا ہو تو فقیدونی، میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کرو. ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، ان کے مقابلے میں ان المتقین کائنون فی ظلال وعیون، چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ، پھل فروٹ میں ہوں گے. مما یشتہون من الفواکہ، جس پھل کو بھی چاہیں گے. یقال لهم، ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا مزہ لے لو، بما کنتم تعملون من الاعمال الصالحات فی الدنیا، دنیا کے اندر جو نیک عمل کیا کرتے تھے. انا نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، نیکوکاروں کو اسی طریقے پر بدلہ دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تک ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے
لیے جو یہ کہ قیامت کے تکذیب کرتے اور اعمال صالح کے. کلوا وتمتعوا قلیلا، مجرم کو کہیں گا کہ مجرموں کو کھاؤ پیو، کھاؤ مزہ لے لو. قلیلا کلوا وتمتعوا متاعا قلیلا، تمتعا قلیلا، تھوڑے زمانے کے لیے مزہ لے لو. انکم مجرمون، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، یہ مکذب یہ لوگ مجرم اس لیے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا ارکعوا، نماز پڑھا کرو، رکوع کہہ کر کے پوری نماز مراد، نماز پڑھا کرو. لا یرکعون کا منع نماز نہیں پڑھتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین، اس قسم کے بدبخت. ان لم یؤمنوا بالقرآن، جنہوں نے قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس بات پر یہ کہ یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن ایمان لانے کی چیز ہے، اس پر جب ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، پھر یو ٹرن والے کی باتوں پر ایمان لائیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن جو کہ اللہ کا بھلا سچ کلام ہے، پھر کس کی بات؟ فواد چودھری کے یا حضرت امیر المومنین یو ٹرن علیہ مال وفی معافی. اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ سورۃ النبأ مولانا خبر عام مطلق ہے. نبأ ایک عظیم چیز کی جو خبر ہو جائے اس کو نبأ عام مطلق ہے. کیا خبر عام مطلق ہے، عام خبر. اور نبأ ایک خاص یہ کہ اللہ کا خصوصیت کے حامل ہولناک قسم کی خبر، اس کو نبأ کہتے ہیں. نزول نمبر 80 ہے، سورہ معارج کے بعد نازل ہو چکا. سورہ مرسلات کے اندر بھی حشر و نشر کا ذکر تھا، اس سورت کے اندر بھی اسی طریقے پر حشر و نشر کا تذکرہ ہے. مولانا دعویٰ اس کا ہے الزجر علی منکر البعث، الزجر علی منکر البعث، بعثت کے انکار کرنے والوں کی زجر. اما اصل میں اما، چونکہ ما استفہامیہ پر جب حروف جارہ داخل ہوتے ہیں تو پھر ما استفہامیہ کے الف کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اسی پر فبما تبشرون، لما تقولون ما لا، لما سے لما، فبما بما سے بما، اور اما سے اما، مما خلق سے مما خلق سے مما خلق، یہ اسی پر چلے گا. سمجھے؟ حدیث ترمذی جلد ثانی میں، اور اس طرح کچھ چیزیں اس کے خلاف ہے، محدثین کا دماغ ادھر ادھر ہو گیا ہے، لیکن قاعدہ اسی جگہ پر حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جیسے لکھا اسی طرح ہے قاعدہ. اب آپ آج کل کے آپ کے محققین جو تصحیح کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے نبی کی تصحیح کر دی ہے. وہاں پر الا ما کانوا یاکلون، کس چیز پر کھانا رکھ کر کے الا ما، اس کے الف کو حذف کر دیا. بنگالی برمی جو کتابوں کی تصحیح کر رہے ہیں مکتبۃ البشرا میں الف کو حذف کر دیا. سمجھے کہ چونکہ حروف جارہ جب داخل ہوتے ہیں تو ماں کے الف کو حذف کر دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ حدیث میں اس نے تحریف بھی کر دی. سمجھ شریف میں کہ الا ما کانوا یاکلون، الا ما کانوا یاکلون، الا ما، سمجھے؟ الا ما کانوا یاکلون ہے. اما یتساءلون، کافر کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک عظیم بڑی خبر کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ الذی، نبأ کی ایک صفت عظیم، دوسری صفت الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے اندر یقین لوگوں کا اختلاف ہے. کلا، خبردار، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو. کلا ینبغی اللہ یختلفوا، اختلاف نہ کرے. سیعلمون، ان کو پتہ چلے گا. ثم کلا، باز آ جائے. سیعلمون عاقبۃ الاختلاف، اپنے اس اختلاف کے انجام کو جان لیں گے. علم نجعل الارض، کیوں میرے بعثت والے مسئلے کے اندر کیوں شک؟ صورت کا موضوع چونکہ بعثت ہے. علم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو میں نے بچھونا نہیں بنا دیا ہم نے؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے یہ کہ اس کے اندر میخ نہیں لگایا. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے آپ کو جوڑے جوڑے پیدا کر دیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو یہ کہ تمہارے لیے لباس بنا دیا. رات جس طرح لباس سے چیز چھپ جاتی ہے اس طریقے پر رات سے انسان یہ کہ چھپ جاتا ہے. وجعلنا النہار معاشا، روزی کا ذریعہ بنا دیا دن کو. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان تمہارے اوپر بنا دیا. وجعلنا سراجا وہاجا، ایک چراغ چمکتا دمکتا چراغ تم پر یہ کہ دہکتا ہوا چراغ سورج بنا دیا. وانزلنا من المعصرات، وہ بادلیں کہ جو اللہ کا جن کو نچوڑا جائے ان سے ماء ثجاجا، بہنے والے موسلادھار قسم کا بارش لگاتار جو برس رہی ہے.
گے، اسی سے ہم نے اتار دیا، لنخرج بالماء تاکہ اس پانی سے مائع سجاج سے حبن ہم دانے اگا دیں، وہ نبات دیگر سبزیاں ترکاریاں، و جنات اور باغات اس قسم کے، الفافن جو ملفوفتن کے معنی میں کہ گنجے قسم کے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا فیصلہ والا دن آخرت کا یہی وقت مقرر متعین ہے۔ یوم ینفخ یہ میقاتن سے بدل ہے جنیدہ پتریا، یوم ینفخ فی الصور جس وقت سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا تم لوگ فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، وفتحت السماء مستقبل کے معنی میں، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا ان کے دروازے بنیں گے، وسیرت الجبال اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا ریت کی سراب کی طرح بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم یہ کہ بدماشوں کے لیے گھات میں ہے، کانت مرصادن وہ گھات میں انتظار میں لگا ہوا، تیار ہے بالکل للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبن ٹھکانے کے اعتبار سے۔ یہ دوسری خبر ہے کانت کے لیے، لابسین فیہا درحال کہ یہ جہنم اس کے اندر یہ ہے کہ احقابا مدتون رہیں گے، 80 سال کو، ایک 80 سال کو کہتے ہیں حقب اور حکم، اور اس کی جمع احقاب ہزاروں سال بنیں گے، لا یذوقون فیہا بردن نہ ٹھنڈک کو اس میں چکیں گے، ولا شرابا نہ پینے کی کوئی چیزوں کو یہ کہ ملے گی، الا حمیما وغساقا کھولتا ہوا گرم پانی، وغساقا جہنمیوں کا پیپ، جزاء وفاقا یجزون جزاء وفاقا پورا کا پورا ان کو اپنے بد عملی کا سزا ملے گا، انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ اس لیے کہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اس حساب و کتاب ہوگا ہمارے اعمال کا، اس کی توقع نہیں تھی، اس کا عقیدہ نہیں تھا، وکذبوا کذابا بآیاتنا اور ہماری آیت کی انہوں نے تکذیب کر دی۔ یہ تفعیل کا مصدر ہے مولانا، کذابا سمجھ رہی میں، تفعیل تفعلۃ فعال یہ آتا ہے، تفعیل تفعلۃ فعال اور تفعیل یہ سب تفعیل کے آتے ہیں، تفعیل لمز یلمز تلمیز پھر تھا تلمیز کر دیا اس کو تلمیز، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور تفعیلۃ تجربۃ جرب یجرب تجربۃ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور فعال جیسے کہ یہاں پر کذاب فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہر چیز کو ہم نے یہ کہ محفوظ کر کے رکھی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا یعنی احصینا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا لکھ کر کے، ان کان الامر کذالک جب حقیقت یہی ہے کہ تم لوگ جھٹلاتے دنیا کے اندر آخرت کو جھٹلاتے تھے، فذوقوا آج عذاب کو چکو، فلن نزیدکم شیئا آج آپ کو کوئی فائدہ ہم نہیں دیں گے، الا عذابا سوائے عذاب کے عذاب ہی ہوگا، ان للمتقین کے مقابل المتقین مفازا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی کیا ہے، حدائق باغات بھی ہوں گے، وانابا اور انگور بھی ہوں گے، یہ تخصیص بعد التعمیم، وکواعب اترابا اور نوخیز قسم کی لڑکیاں ہوں گے، اترابا تیرے ہم عمر ہو جائیں گے، تجھے بڈھے کو بھی یہ کہ تجھے بھی نوخیز بنایا جائے گا، باغات ہوں گے وہاں انگور، وکواعب نوخیز قسم کی لڑکیاں، اترابن ہم عمر، وکاسا دہاقا اور پیالے ہوں گے چھلکتے پلکتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یسمعون فیہا لغوا بےہودہ بات جنت میں نہیں سنیں گے، ولا کذابا نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا یجزون جزاء من ربک یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے، عطاء یہ اسی جزاء سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کا عطیہ ہے اسی سے بدل بنے گا، عطاء حسابا بطور حساب کے پورا کا پورا ان کو، یا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن جزاء من ربک وہ رب مبدل من ہوا یہ اسی بدل ہے، رب السماوات تیرا رب کون ہے، رب السماوات والارض وما ثبت بینہما آسمان و زمین کے درمیان کے بھی رب، الرحمن وہ رحمان ہے یہ بھی صفت ہے اللہ کا، لا یملکون منہ خطابا اللہ کے سامنے کسی خطاب اور کسی گفتگو بول بھی نہیں سکیں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ لا یملکون یوم یقوم الروح یملکون کے لیے ظرف ہے، لا یملکون یوم یقوم الروح جس دن جبریل آئے گا والملائکہ دیگر فرشتے آئیں گے، حالکون انصافین صف باندھ کر کے، لا یتکلمون کوئی بھی اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن اللہ جس کو صفات کی اجازت دے دے، وقال سبابا یقول سبابا وہ درست بات کہیں، ذالک الیوم الحق یہی سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا جو چاہے سچائی کو اپنے اللہ کے پاس ٹھکانہ اپنا پکڑ لے، انا انذرناکم عذابا قریبا ایک قریب واقع ہونے والے عذاب سے آپ کو ڈرا دیا، یوم ینظر المرء جس دن یہ کہ یہ عذابا سے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ ظرف بنے گا عذاب قریبا، یوم ینظر المرء جس دن یہ کہ آدمی دیکھ لے گا ما قدمت یدہ جتنے اعمال اس نے آگے بھیجا، ویقول الکافر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا، یہ میری حالت نہ ہوتی، اڑے ہو گیا مولانا، فی الحال جا کر کے ریسٹ کرو، 10-15 منٹ میں پھر آ جاؤں۔